السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان المبارک کو غنیمت جان لیں۔ چونکہ چند ہی دنوں کے بعد ہمارے اوپر ماہ رمضان کا مبارک، مقدس اور فضیلت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی آمد کی مناسبت سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی بشارت دیتے، ماہ رمضان کی آمد کی بشارت سناتے اور لوگوں کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی ترغیب دلاتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، اور بعض روایتوں میں ہے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے صحابہ،
ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، شہر مبارک جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم الصیامہ، جس مہینے کے، جس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد کی مناسبت سے صحابہ کرام کو اس کی بشارت سناتے تھے، اس کی ترغیب دلاتے تھے، تاکہ لوگ اس ماہ مبارک سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں، اس کی قدر کریں، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دو چیزوں میں جلدی کرنے کے لیے حکم دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے میں جلدی کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہو۔ جو جنت بڑی وسیع و عریض ہے، جنت حاصل کرنے میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے میں جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے، ہم ایسے کام کریں جس سے ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جنت جو خاص متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ آپ غور کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، ہمارے درجات کی بلندی کا مہینہ، نیکیاں کمانے کا مہینہ، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو ایسا شخص واقعی بہت بڑا بدنصیب اور محروم انسان کہلائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت کرانے اور جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا۔ ماہ رمضان گناہوں کی مغفرت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہت مبارک مہینہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارک کا پانا، اس ماہ مبارک کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم انعام، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک گرا قدر تحفہ ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک بار اور ہمیں ماہ رمضان نصیب کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کیجئے، اپنے دوستوں میں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں میں، اپنے محلے اور خاندان والوں پر غور کریں، مسجد کے مصلیان پر غور کریں، کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے، گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور قیام اللیل کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، آج وہ قبر کی مٹی میں مدفون ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستر مرگ پر پڑے موت و حیات کے درمیان ہچکولے لے رہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کا پانا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک گرا قدر تحفہ ہے۔ یاد رکھیے، انعام اور تحفے کی قدر کی جاتی ہے۔ جب کسی کو کوئی انعام حاصل ہو، کوئی نعمت حاصل ہو، تو اس نعمت کا حق اور تقاضا یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، یہ اصول ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو کہ شکر گزار بندوں کے لیے ہمارے پاس مزید نعمت ہے۔ ماہ مبارک کو ہم پانے کے بعد اگر اس کی قدر کریں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے
اس مہینے کی اس نعمت کی یہ شکر گزاری، اس نعمت کی یہ قدردانی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں کو پانے کے بعد جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مزید نعمتوں سے اللہ ہمیں کیسے نوازے گا؟ ایسے فضیلت کے ایام، ایسے قیمتی لمحات، ایسی قیمتی گھڑیاں ہماری زندگیوں میں اللہ بار بار ہمیں نصیب کرے گا اگر اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں گے۔ لیکن اللہ کا یہ بھی نظام ہے کہ ناقدری کرنے والوں، نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کے لیے، ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور مزید کبھی اپنی نعمت سے نہیں نوازتا، نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک جو ہمیں حاصل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کی اگر اس مہینے کی ہم قدر کریں گے تو یہ کتنا بڑا کار خیر ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہم کو حاصل ہوگا اور ہم کتنا بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماہ رمضان کی قدر کرنے والا ایسے شخص کا مقام و مرتبہ ایک شہید انسان کے مقام اور اس کے درجے سے بلند ہے۔ آپ غور کیجئے، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت عظیم درجہ۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب شہید میدان جنگ میں شہادت کا درجہ پاتا ہے تو اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض کا بوجھ شہادت جیسا عظیم مقام ملنے کے بعد بھی اترتا نہیں۔ یاد رکھیے، آدمی اپنی زندگی میں کتنا بھی بڑا کار خیر کر لے، نیکیاں کر لے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے، قرض کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کار خیر، کوئی بھی عبادت اس بوجھ کو نہیں اتار سکتا جب تک وہ قرض آپ کی طرف سے ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ حالانکہ قرض کا لینا اور دینا جائز، لیکن پھر بھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے بوجھ سے دعاؤں میں پناہ طلب کرتے تھے۔ آج دنیا والے قرض لے کر کے واپس نہ کرنا، قرض لے کر کے سامنے والے کو، دینے والے کو پریشان کرنا، یہ اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ شہادت جیسا عظیم مقام حاصل ہونے کے بعد بھی یہ بوجھ آپ کی گردن سے نہیں اتر سکتا۔ شہید کا اتنا بڑا مقام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماہ رمضان کی قدر کرنے والا انسان شہید کے مقام سے آگے رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آئے، اسلام قبول کیے، دونوں ایک ہی ساتھ آئے۔ ان دونوں میں ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا، جو زیادہ عبادت گزار تھا اس کی شہادت ہو گئی۔ اس کی شہادت کے بعد اس کا دوسرا ساتھی 1 سال کے بعد طبعی موت مرا، اور یہ دوسرا انسان کم عبادت گزار تھا پہلے کے مقابلے میں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت گزار تھا اور یہ طبعی موت مرا ہے، شہادت کا مقام بھی اسے نہیں ملا، لیکن جنت میں اس شہید سے پہلے یہ داخل ہوا۔ جنت میں اس شہید سے پہلے۔ میں جب صبح ہوئی اپنے دوستوں کے درمیان اس واقعے کو بیان کیا، اس خواب کو، ہر ایک نے تعجب کیا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی، اس کی وجہ بیان کی۔ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلی للہ کذا وکذا السجد فی السنہ ولما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دوسرا آدمی
جو پہلے آدمی کے مقابلے میں کم عبادت گزار اور یہ طبعی موت مرنے والا انسان، لیکن اس شہید کے مقام سے، اس شہید کے درجے سے بلند درجہ حاصل کرنے والا یہ شخص، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کے مقابلے میں اس کے بعد 1 سال ملا، اور اس 1 سال میں اسے ماہ رمضان نصیب ہوا، اور اس ماہ رمضان کے اس نے روزے رکھے، اور اس قدر اس نے نمازیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقام سے بلند کر دیا، اور ان دونوں کے درجے میں اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ تصور کریں کہ ماہ رمضان کی قدر کرنے والے لوگوں کا مقام اور ان کا درجہ کتنا عظیم ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، جو ماہ رمضان ہم سے بالکل قریب ہے، جو ہم حاصل کرنے والے ہیں، اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے رب العالمین کے پاس بڑے بڑے انعامات ہیں، بڑے بڑے انعامات، لیکن یاد رکھیے کہ جو لوگ ماہ مبارک کو پانے کے بعد اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی ناقدری کرتے، اور اس ماہ مبارک کو سال کے دوسرے مہینوں کی طرح، سال کے دوسرے ایام کی طرح، اس ماہ مبارک کی قیمتی گھڑیوں کو لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، دنیا پرستی میں گزار دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید، بددعا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہلاکت اور تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان کو پائیں اور اس کی قدر نہ کریں۔ مشہور حدیث کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، احضر المنبر، ممبر لاؤ۔ آپ کے سامنے ممبر حاضر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلے زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا۔ جب آپ ممبر سے اترے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت دریافت کی، وجہ پوچھی، خلاف عادت آج ہم نے آپ کو ممبر کے تینوں زینوں پر چڑھتے ہوئے آپ سے ہم نے آمین سنی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا، جناب جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، وہ رب کی رحمتوں سے دور ہو جائے، محروم ہو جائے، جو ماہ رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے۔ ماہ رمضان کو پا کر کے بھی اس کی قدر نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ایسا شخص بڑا محروم ہے، بڑا بدنصیب ہے، ایسا شخص رب کی رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ جبریل نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ پھر بزرگ اور دوستو، آپ تصور کیجئے، بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبریل ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کچھ شک کیا جا سکتا ہے؟ جس کے حق میں جبریل بد دعا کرے اور نبی آمین کہے اس بد دعا پر، میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے شخص کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کا پانا جہاں بہت بڑا انعام ہے، سعادت ہے، لیکن اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس کی قدر نہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر ولا يحرم خيرها الا محروم۔ یاد رکھو، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، اور اس کی سعادت سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم اور بڑا بدنصیب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، ہم کو نعمت حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس نعمت کو پانے کے بعد بھی اس کی قدر نہ کرنا، اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی ناقدری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان
یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، موسم الخیرات ہے۔ ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے اس کے کمانے کا۔ ماہ رمضان یہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن، ماہ رمضان یہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ اس لیے جس طریقے سے خاص سیزن میں، موسم میں ایک تاجر، تجارت کرنے والا، کاروباری انسان وہ اپنے سارا آرام، اپنا آرام بھول جاتا ہے، وقت پر کھانا نہیں کھاتا، نہ تو وہ دوپہر کی دھوپ دیکھتا ہے، نہ رات کی تاریکی دیکھتا ہے، صبح و شام اپنی تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میری تجارت اور کاروبار کے 3 مہینے اگر میں محنت کر لیا تو میں سال بھر آرام کی زندگی گزاروں گا۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیاں کمانے کا ایک موسم ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکی کرنے کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ ہر ایک کا مزاج نیکی کا مزاج بن جاتا ہے، طبیعتیں نیک بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو سال بھر مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں، جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے ہر کوئی جبے خبے میں نظر آنے لگتا ہے۔ ہر شخص کا وضاقتہ ایک دینی وضاقتہ نظر آتا ہے۔ ہر ایک اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ماہ رمضان میں اللہ نیکی کرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش جنوں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے متلاشی، اے نیکی کمانے والے انسان، ماہ رمضان آ گیا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے، تو نیکیاں کمانے میں آگے بڑھ۔ اور فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے متلاشی، اے برائی کے طلبگار، گناہ کرنے والے گناہوں سے رک جا، اس لیے کہ بڑا عظیم مہینہ، اس مہینے کی عظمت، اس کے تقدس کا لحاظ کر، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان کا مزاج، اس کی طبیعت میں دینی رجحان پیدا ہوتا ہے، نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس ماہ مبارک سے ہم کیسے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس ماہ مبارک کے حقوق ہم کیسے ادا کریں، کون سے ایسے کام کریں، کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم ماہ مبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ضروری چیز ہمارے لیے یہ ہے، عزم صادق، اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں۔ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ابھی اسی وقت ہم اپنے دلوں میں پختہ ارادہ کر لیں، نیک جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں کہ آنے والا مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے، اس ماہ مبارک کی میں قدر کروں گا، اس ماہ مبارک میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایک عمل کے بارے میں پختہ ارادہ کریں، روزے سے متعلق، 5 وقتہ نمازوں سے متعلق، قیام اللیل تراویح سے متعلق، قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق جو بھی نیکیاں، عزم صادق ہو، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جب آدمی کسی اچھے کام کے لیے دل میں پختہ ارادہ بناتا ہے، عزم کرتا ہے، اچھی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کے جذبے اور ان کے عزم کو ذکر کیا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس آیت کے اندر ان صحابہ کے جذبے اور ان کے شوق کو بیان کیا گیا ہے جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے،
چونکہ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، یہ بغیر کسی تیاری اور بغیر کسی پلاننگ کے پیش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو جو ملک شام سے لوٹ رہا تھا، آپ اس کے تعاقب میں نکلے تھے، لیکن جانے کے بعد جنگ کی نوبت پیش آ گئی۔ ارادہ جنگ کا نہیں تھا، چونکہ ایسی صورت پیش آ گئی کہ دونوں کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اسی لیے اسلام کی اس پہلی جنگ میں بہت سارے صحابہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن جب جنگ پیش آ گئی اور اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کے فضائل، ان کی شان میں قرآن میں آیتیں اتری، ان کے مقام کو بیان کیا گیا، صحابہ میں ایک ارمان پیدا ہوا، دل میں خواہش ہوئی، میں اسلام کی پہلی جنگ میں شریک ہونے سے محروم رہ گیا، لیکن انہوں نے پختہ ارادہ کیا، یہ پہلی محرومی ہو گئی، لیکن آئندہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی موقع نصیب کرے گا، کوئی ایسا مارکا پیش آیا تو اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے اور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ ان کے ارادے کے مطابق دیکھیے، اگر اچھا ارادہ ہو، اچھا جذبہ ہو، دل میں آدمی کسی کار خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ اسی کے ایک سال کے بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد لڑی گئی، جو دشمنوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے دوسرے سال کی جنگ کی، جسے دنیا جنگ احد کے نام سے جانتی۔ اس جنگ میں وہ صحابہ شریک ہوئے جو پہلی جنگ میں محروم رہ گئے تھے، اور شریک ہو کر کے انہوں نے اپنے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ انہی میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس جنگ میں اپنی شجاعت کا ثبوت پیش کیا، کئی دشمنوں کو قتل کیا۔ بالآخر جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، ان کی زخمیوں اور شہیدوں کی لاشوں کے بیچ سے ان کی لاش کو لایا گیا، اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پور سے ان کو پہچانا۔ 80 سے زائد تلوار، نیزے اور تیروں کے زخم ان کے جسم پر لگے تھے۔ ارادہ تھا، ایک جذبہ اور شوق تھا کہ میں اسلام کی پہلی جنگ سے محروم ہو گیا، لیکن آئندہ اگر کبھی ایسا موقع آئے گا میں اس میں آگے بڑھوں گا اور پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اگر عزم صادق ہو، دل میں پختہ ارادہ ہو، کسی وجہ سے اگر اس کام کو آپ نہیں بھی کر سکے، کوئی عذر آ گیا، آپ بیمار ہو گئے اتفاق سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبے، پختہ ارادے، آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کا پورا ثواب آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، مدینے کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، بعض روایتوں میں، مسلم کی روایت میں الا شركوكم في الاجر، قالوا وهم بالمدینہ یا رسول اللہ، قال وهم بالمدینہ، حبسهم العذر، بعض روایتوں میں حبسهم المرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ، مدینے میں کچھ ایسے صحابہ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر شریک ہیں، حالانکہ وہ جنگ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، مدینے میں اپنے گاؤں اور اپنی بستی میں رہتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر شریک ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے میں اپنے بستی میں اپنے گھروں میں مقیم رہ کر کے وہ ہمارے برابر ثواب میں حصے دار ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے بھی پختہ ارادہ کیا تھا، انہوں نے کوشش کی، تیاری کی، جنگ کی، لیکن اچانک بیمار پڑ گئے، کوئی اہم عذر پیش آ گیا ان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، انسان کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے اللہ، ان کی نیک نیتی، ان کے عزم صادق، دل کے پختہ ارادوں کی وجہ سے بغیر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ میں اس ماہ مبارک کی قدر کروں گا، اس ماہ مبارک میں میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ماہ مبارک
میری زندگی کو تبدیل کرنے کا مہینہ قرار پائے گا۔ اس ماہ مبارک میں دیگر مہینوں میں جو سستی اور کوتاہی میرے اندر نظر آتی تھی، وہ سستی اور کوتاہی میرے اندر نہیں پائی جائے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اور دوسرا ایک اہم نظام یہ اپنائیں کہ ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص جو جس شعبے اور میدان میں ہے وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے۔ ایک تاجر، اسے تجارت بھی کرنا ہے، ماہ مبارک کے رحمتوں اور برکتوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، تو اپنا اس طرح سے ٹائم ٹیبل سیٹ کرے کہ وہ اپنی تجارت بھی کر لے اور اس کی عبادت بھی متاثر نہ ہونے پائے، اس کے روزے متاثر نہ ہونے پائے، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ سے وہ پڑھ سکے۔ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح سے مرتب کرے، جو ضروری کام ہے وہ ماہ رمضان میں کرے، جو غیر ضروری کام ہے وہ ہم دوسرے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ہم کون سے کام اہم ہے میرے لیے، کون سے غیر اہم ہیں، ہم ان کو سامنے رکھ کر کے اپنا وقت مرتب کریں، اس لیے کہ ماہ رمضان یہ بار بار نصیب ہونے والی چیز نہیں، یہ بار بار ہمیں زندگی میں نصیب نہیں ہو۔ ہم یہ سوچ کر کے اس ماہ رمضان کا استقبال کریں کہ ہو سکتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ہم اس ماہ رمضان کا استقبال کریں کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آخری رمضان سمجھ کر کے ہم اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، تاکہ ہمارا کوئی کام متاثر نہ ہو اور رمضان کی عبادتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دیں۔ ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے وقت اس ماہ مبارک میں ہم خاص طور پر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا کو بالکل چھوڑ دیجیے، موبائل فون سے بالکل الگ ہو جائیے۔ موبائل فون یہ دور حاضر میں ہر انسان کی بنیادی ضرورت بن گئی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماہ رمضان میں آپ اپنا رشتہ موبائل فون سے بہت کم کر دیں۔ بالکل ضروری موقع پر، جتنا بالکل ضروری ہے ایسے موقعوں پر آپ موبائل فون کا استعمال کریں، اس لیے کہ موبائل فون یہ ایسی چیز ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نیکی کے کاموں سے غافل کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، سوشل میڈیا سے، غیر ضروری ایکٹیویٹیز سے، ہم ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ماہ رمضان میں بہت دور رکھیں، اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا بالکل ضروری ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے میں کہوں گا، خاص طور پر غلط دوستوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں، غلط نوجوانوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کریں، ایسے نوجوانوں کی صحبت اختیار کریں جو نوجوان آپ کے روزے میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کی تلاوت میں، آپ کی تراویح کی نماز کے اہتمام میں معاون اور مددگار بن سکے۔ نمازی اچھے نوجوانوں کی دوست میں رہیں گے، ان کی دوستی کے اچھے اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے۔ ایسے نوجوانوں کی صحبت میں آپ رہیں گے جو نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، جن کے پاس ماہ رمضان کے تقدس کا کوئی لحاظ نہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایسے غلط دوستوں کی دوستی تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اور ایک چیز، اس ماہ مبارک میں کمپٹیشن کا مزاج بنائیں، اچھے کاموں میں مسابقہ کرنے، آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج ہمارے پاس آگے بڑھنے کا، کمپٹیشن کرنے کا مزاج ہے، لیکن کس چیز میں؟ میرا دوست 50,000 کا موبائل فون استعمال کرتا ہے، میں اس سے زیادہ قیمتی فون استعمال کرتا ہوں۔ میرا دوست عید کے موقع پر اتنی قیمت کا ڈریس استعمال کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ قیمتی کا ڈریس خریدوں گا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ہم دوستوں سے اپنے کمپٹیشن کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 148 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مسابقت، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج بناؤ، دنیا کے کاموں میں نہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ کیا فرما؟ دنیا میں جو نیکیوں میں سبقت کریں گے، نیکی کے کاموں میں آگے رہیں گے، آخرت میں وہی لوگ آگے رہیں گے، جنت کی نعمتوں میں، اور رب سے قریب یہی بندے رہیں گے۔
اس لیے ماہ مبارک میں مسابقاتی ذہن، کمپٹیشن کا مزاج بنائیں. ایسے دوستوں سے آپ مقابلہ کریں کہ فلاں ہمیشہ صف اول میں ٹھہرتا ہے، میں بھی صف اول میں ٹھہروں. فلاں تکبیر اولا کبھی نہیں چھوڑتا، میں بھی نہیں تکبیر اولا نہیں چھوڑوں. میرے بزرگ اور دوستو، فلاں نے ماہ رمضان میں ہر ہفتے میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے قرآن، میں بھی اس سے آگے بڑھوں گا. صدقات و خیرات میں، تراویح کی نماز پڑھنے میں، کار خیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ، یہ ایک قابل تعریف چیز ہوگی. اور میرے بزرگ اور دوستو، آخری بات جو مجھے گزارش کرنی ہے کہ ہم ارادہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارادوں کو کامیاب بنانے والا، ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ہمیں نصیب کرے، اور ماہ رمضان کی قدر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق. اللہ سے ہم بار بار اپنی ہر دعا میں اللہ سے توفیق طلب کریں. میرے بزرگ اور دوستو، آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، ہمیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا سکھائی گی توفیق طلب کرنے کی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توفیق مانگتے تھے نیکی کرنے کی ہمیشہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے توفیق مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ، میں نیکی کے کام کرنے، برائی کو چھوڑنے، اور اے اللہ غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے. تو میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے اسلاف ماہ مبارک کے 6 مہینہ پہلے سے اپنی دعاؤں میں دعا کرتے تھے ماہ رمضان پانے کی اور اس کی قدر کرنے کی. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ابھی ہم چند دن باقی ہیں ماہ رمضان داخل ہونے میں. اپنی دعاؤں میں اللہ سے ہم دعائیں کریں، اللہ سے نیک توفیق طلب کریں، اور ایک اچھے ارادے کے ساتھ، نیت صادقہ کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اس ماہ مبارک میں داخل ہو. یقیناً اگر ہماری نیتیں درست ہوں گی، ارادے اچھے ہوں گے، اور ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے، تو ہم خوش نصیب روزے داروں میں ہمارا شمار ہوگا اور بد نصیبوں سے ہم بچ جائیں گے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین صلی اللہ علیہ نبینا. اے اللہ، تو جو بیمار انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے حادثات، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.